نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جیسا کہ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ 42واں موضوع ہے، یعنی واللہ سواری وہی ہے سوار بدل گیا ہے۔ یہ ہے موضوع کا عنوان۔ حضرت حلیمہ سعدیہ ان عورتوں میں سے ایک تھیں کہ جو مکہ رضاعت کے لیے بچے لینے آئی ہوئی تھیں۔ سفر کی روداد حضرت حلیمہ سعدیہ کی زبانی ہی سنتے ہیں۔ آئیے انہی کی زبانیں سنتے ہیں اور ان کے جو الفاظ ہیں میں ان کو ہی آپ کے سامنے بیان کروں گی۔ خشک سالی اور قحط کا سال تھا، ہمارے پاس کچھ باقی نہ تھا۔ گزارا یعنی کہ جو گزر اوقات تھی وہ مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی تھی۔ قبیلے کی عورتیں بچوں کے حصول کے لیے مکہ روانہ ہونے لگیں تو میں بھی ساتھ ہو لی۔ ہمارے پاس ایک نہایت ہی کمزور لاغر سبزی مائل رنگ والی گدی تھی جس پر سوار ہو کر میں قافلے میں شامل ہو گئی۔ علاوہ اس کے ہمارے پاس ایک اونٹنی بھی تھی جس کی گھیری میں دودھ کا ایک قطرہ تک نہ تھا۔ میرا بچہ بھوک کی وجہ سے ساری رات روتا رہتا تھا اور ہمیں ایک پل کے لیے بھی رات کو سونا نصیب نہ ہوتا تھا۔ نہ ہی میری چھاتیوں میں اتنا دودھ تھا کہ میں اپنے بچے کو پلا سکوں اور وہ سیر ہو کر سو سکے، اور نہ ہی ہماری اونٹنی کی کھیری میں دودھ تھا کہ جو ہم اس کو پلا سکتے۔ ہم اس امید پر جی رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ احسان فرمائے گا، بارش برسے گی اور خوشحالی کا زمانہ پھر لوٹ آئے گا۔ میں گدی پر سوار تھی جس کا مارے بھوک سے برا حال ہو رہا تھا۔ میری وجہ سے قافلے والوں کو سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا۔ وہ ہر حال میں مجھے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے تھے، جبکہ ہماری گدی میں کمزوری کی وجہ سے ایک قدم بھی اٹھانے کی طاقت نہ رہی تھی۔ بار بار میں قافلے والوں سے پیچھے رہ جاتی۔ قافلے والے رک کر میرا انتظار کرتے، پھر بڑی مشکل سے ہم مکہ پہنچے۔ میرے ساتھ آنے والی عورتوں نے گھر گھر چکر لگانے شروع کر دیے۔ وہ حضرت عبدالمطلب کے پوتے سیدہ آمنہ کے لاڈلے لال کو یعنی کہ بیٹے کو لینے کے لیے بھی گئیں، مگر جب انہیں پتہ چلتا کہ بچہ یتیم ہے تو وہ یہ خیال کرتے ہوئے لوٹ آتیں کہ بچے کا باپ موجود نہیں ہے، ایسے میں بوڑھا دادا اور بیوہ ماں ہمیں کیا دے گی۔ چند دنوں میں تمام عورتیں بچے پانے میں کامیاب ہو گئیں۔ میری غربت و تنگ دستی اور خستہ حالی دیکھ کر کوئی خاندان مجھے اپنا بچہ دینے کے لیے تیار نہ ہوا۔ میں اور میرا شوہر ہر حال میں بچہ ساتھ لے جانے کی خواہش رکھتے تھے۔ پھر میں نے اپنے شوہر سے مشورہ کرنے کے بعد حضرت عبدالمطلب کے یتیم پوتے کو گود میں لینے کے لیے حضرت عبدالمطلب کے کاشانہ پہنچ گئی۔ میں نے اپنا تعارف کروایا، میں بنی سعد کی خاتون ہوں۔ ان کے نام پوچھنے پر اپنا نام بتایا۔ یہ سن کر حضرت عبدالمطلب فرط مسرت سے مسکرانے لگے کہ فرمایا، واہ واہ سعد اور حلم، کیا کہنا، یہ وہ دونوں خوبیاں ہیں جن میں زمانے بھر کی بھلائی اور ابدی عزت ہے۔ پھر فرمایا، میرا یتیم پوتا ہے، کسی نے اس کو یتیم ہونے کی وجہ سے قبول نہیں کیا، لیکن میری راہ میں عورتوں کی کیا مجال کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لینے سے انکار کرتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ ان کی تربیت کی ذمہ داری ازل سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر میں لکھ دی گئی تھی۔ حضرت عبدالمطلب نے پھر فرمایا کہ کیا تو میرے یتیم پوتے کو دودھ پلانے کے لیے تیار ہو سکتا ہے، اس کی برکت سے تیرا دامن یمن و سعد سے لبریز ہو جائے۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب سب عورتوں کو رضاعت کے لیے بچے مل گئے تو قافلہ اپنی منزل کی طرف چل پڑا۔ قافلے کے شرکاء اپنی اپنی سواریوں پر سوار ہو گئے۔ میرے پاس وہی گدی تھی جو اپنی کمزوری کے باعث سست رفتاری سے چلنے پر مجبور تھی۔ واپسی کے سفر پر گامزن ہونے کے لیے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس پر سوار ہوئی تو اس کی حالت ہی بدل گئی۔
پہلے کی طرح وہ سست رفتار نہ رہی بلکہ تیزی سے قدم اٹھا کر چلنے لگی۔ دیگر قافلے والے سواری کی رفتار میں تبدیلی سے حیرتوں کے سمندر میں ڈوب گئے۔ ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور وہ چیخ اٹھیں، یعنی جو ان کے ساتھ عورتیں گئی تھیں، کہنے لگیں، اے بی بی، اے ابی ذؤیب کی بیٹی، خدا تیرا بھلا کرے، ہم پر رحم کر اور اپنی گدی کو آہستہ آہستہ چلا۔ بھلا یہ تو بتا کہ یہ پہلے والی گدی ہے جو قدم اٹھانے سے معذور تھی، اب اسے کہاں سے پر لگ گئے ہیں کہ اڑتی چلی جا رہی ہے؟ میں انہیں کہتی، باخدا گدی تو وہی ہے، گدی نہیں بدلی۔ خدا تمہارا بھلا کرے، تم دیکھتی نہیں ہو اس پر کون سوار ہے؟ یعنی سوار بدل گیا ہے۔ اور سوار کون تھے؟ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ تو اس گدی کی خوش نصیبی تھی کہ جس پر میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار تھے۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے پہلے مجھے یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے صدقے میرے سینے میں اللہ تعالیٰ اپنے کروڑہ نور کے ساتھ میرے دل کو بھی منور کر دے اور میری آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی، اور اس کے علاوہ آپ تمام سننے والوں کو بھی، جتنے بھی سنتے ہیں ان کے دلوں کو بھی منور فرمائے اور ان کی نسلوں میں بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کا جو نور ہے، جو برکت ہے، جو روحانیت ہے، وہ سب عطا کرے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔